الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشاد القشيري النيسابوري رحمه الله ومتعنا بحلوله وبركاته آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. یہ کون سے صفحے پر پڑھی ہے عبارت ہی آپ نے؟ کیوں 77 کی چل رہی تھی وہ عبارت تو ہو گئی تھی مگر ترجمہ اور تشریح ہو گئی تھی اس کی نہیں ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ دیکھ کر آئے کہ آپ بخاری میں کہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی نہیں پڑھی چلو اس کی صرف 2 لائن پڑھی ہے ماں. حدیث مختصر آئی ہے یہاں تفصیل سے آئی تفصیل کتاب التفسیر میں آئی ہوگی نا. آج جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا مضمون بھی وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے. پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیجئے. جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا ان کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالی حساب لے گا تم سے ان سب چیزوں کا. حساب سب کا ہوگا، دل میں چھپی ہوئی باتیں ہوں یا دل کی باتیں ظاہر کو کر دی ہوں. حساب سب کا لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو فاشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام پر یہ مضمون بہت بھاری میں گزرا، ڈر گئے، پریشان ہو گئے، اور کہا فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، ہم مکلف کیے گئے ہیں اعمال میں سے ان اعمال کے جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، ان کی تو ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے امکان میں ہے. وقد انزلت هذه الآیۃ ولا نطیقها، اور اب یہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی، یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے. کیوں؟ اس بات سے کہ دل کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو اور وہ غیر اختیاری اپنے قدرت میں نہیں ہے. اگر ان کا بھی محاسبہ ہوگا، برے خیالات پر عذاب ہوگا، تو یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. گھبرا گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس طریقے سے کہ پچھلی دو اہل کتاب تورات اور انجیل کے لوگوں نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس آیت پر ایمان نہیں لاتے، اس آیت کو ہم قبول نہیں کرتے؟ الیاذ باللہ۔ بل قولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہماری سمجھ میں اگرچہ نہ آئے، جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے نطلب غفرانک، اے ہمارے رب، آپ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ وإلیک المصیر، قالوا سمعنا، اب صحابہ کرام نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی وہ مہم تھی نافرمانی کو، اس کا ازالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واضح طور پر انہوں نے کر دیا۔ فلما اقترأها القوم ذلت بها انفسهم، پس جب قوم نے یہ کلمات پڑھ لیے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور ذلت بها انفسهم اسی کا عطف بیان ہے، اسی کا بدل ہے کہ جب قوم نے پڑھ لیے یہ کلمات، یعنی مطیع ہو گئی ان کی زبانیں ان کلمات کے مطابق، ان کلمات کی بات سمجھ میں آ رہی؟ جو مراد اقترأ القوم کے ہیں، جو معنی وہی یہاں بھی ہیں۔ تو جب یہ بات ہو گئی، اقرار کر، جب زبان سے انہوں نے یہ کہہ دیا اور زبان ان کی مطیع و فرما بردار ہو گئی، تو اللہ تعالی نے، اللہ عز و جل نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف کی کہ ان لوگوں نے اب یہ اقرار کر لیا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخها اللہ تعالی، جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کا اقرار کر لیا، تو اللہ تعالی نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا، کس آیت کو؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، منسوخ کر دیا۔ اور کیا مطلب ہے منسوخ کرنے کا؟ کہ پس یہ نازل کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالی مکلف نہیں کرتا کسی جان کو مگر اس کی قدرت کے مطابق، اس کے لیے فائدہ مند ہے وہی عمل جس کا اس نے کسب کیا ہے، اور مضر ہے اس کے اوپر وہ عمل جس کا اس نے کسب کیا ہے، اور کسب اختیاری چیز ہے۔ حاصل یہ کہ ہم غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں کیا، ہم نے مکلف صرف اختیاری امور کے ہیں، اور دلوں میں جو غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں ان کے مکلف نہیں، چاہے وہ کتنے بھی گندے خیال ہوں، کتنے بھی کافرانہ مشرکانہ خیالات ہوں۔ لیکن یہاں پر جو لفظ نسخہ آیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے، اس نسخ سے اصولیین کی اصطلاح کا نسخ مراد نہیں ہے، سمجھے نہیں بات کو؟ اور وہ ہوتا ہے کہ دو باتوں میں تعارض ہو تو اور پچھلی بات کو منسوخ کر کے نئی بات لائی جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ اصولیین کی اور متاخرین کی جو اصطلاح ہے نسخ کے بارے میں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ نسخ سے مراد متقدمین کے عرف میں یہ تھا
کہ کسی کلام سے یا کسی آیت سے جو وہم ہو سکتا تھا کسی معنی کا، اس وہم کو دور کر دینا یہ نسخ کہلاتا تھا. جیسا کہ یہاں ہوا، یہاں آ رہا تھا لفظ عام، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، ما فی انفسکم ہر قسم کے خیالات پر میں شامل تھا، اختیاری خیالات پر بھی، غیر اختیاری پر بھی مشتمل تھا، عزائم پر بھی مشتمل تھا، ارادے پر بھی مشتمل تھا، ہم پر بھی مشتمل تھا، وسوسے پر بھی مشتمل تھا، حادث بھی، خاطر پر بھی، حدیث و نفس پر بھی، سب پر مشتمل تھا. اسی سے گھبرا گئے تھے صحابہ کرام. اب اس آیت نے بتلا دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے کہ اس کا عموم مراد نہیں بلکہ خاص معنی مراد ہے. اور وہ کیا؟ جو اختیاری اعمال ہیں دل کے، ان کا مکلف ہے انسان، جس کا انسان کسب کرتا ہے، اور جن کا کسب نہیں کرتا اس کا مکلف نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نسخ کا لفظ متقدمین کے یہاں کسی پیدا شدہ وہم کو دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک تفسیر ہوتی ہے کہ مراد ہے، الفاظ ہیں عام، مراد ہے اس سے خاص. عام کے معنی سے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا اور خاص معنی سے اس کی تفسیر، اس کی تشریح کر دی گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ قَالَ نَعَمْ. اب صحابہ کرام نے دعا کی، تلقین فرمائی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں دعا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا قال نعم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لی تمہاری یہ بات. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے پچھلی قوموں پر، امتوں پر ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. آگے پڑھیے جی، آگے عبارت پڑھ چکے ہیں، آگے بھی یہی مضمون ہے، یہی بات ہے. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، اس سے مراد وہی ہے کہ اخترعها القوم ذلت بها انفسهم. جی آگے چلیے. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، درگزر فرما دیا ہے میری امت کے لیے ان باتوں سے ان چیزوں سے جن کی بات کرتا ہے ان کے نفس. لما حدثت به انفسها دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، دونوں صورتوں میں ترجمہ دیکھ لیجیے. زیادہ تر لوگ پڑھا گیا انفسها منصوب، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے میری امت کے لیے ان چیزوں کو جن کی بات کرتی ہے امت اپنے انفس سے، اپنے دلوں سے، یعنی دلوں میں جو باتیں کرتی ہے امت کے لوگ ان کو معاف کر دیا، چاہے وہ کتنے گندے خیالات ہوں. اور مرفوع ہوگا تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جن کا بات کرتے ہیں ان کے انفس، ان کے دل ان کی جو بات، ان کے جو دل باتیں کرتے ہیں ان کو معاف کر دیا. حاصل دونوں ترجموں کا ایک ہی ہے. حاصل یہ کہ دل میں جو باتیں آتی ہیں غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. ما لم یتکلموا ویعملوا به، جب تک وہ اس کا تکلم نہ کریں
اور ان پر عمل نہ کرے۔ تکلم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تکلم کا خیال تھا، مثلا کلمہ کفر کہنے کا خیال تھا تو معاف ہے، جب تک اس نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ گالی دینے کا خیال تھا، غیبت کرنے کا خیال تھا، نہیں کیا تو معاف ہے۔ وہ یعملوا بہ، یا وہ عمل کریں اس کے اوپر، وہ عمل چاہے قلب کا ہو یا جوارح کا ہو، چنانچہ اگر عزم کر لے گا اس کا مواخذہ ہوگا، معصیت کا عزم کر لیا تو مواخذہ ہوگا۔ اس کو ذرا یہاں سمجھ لیجئے تفصیل سے۔ دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو علماء نے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ حاجس، دل میں خیال آیا اور نکل گیا، گناہ کا خیال آیا یا کافرانہ مشرکانہ خیال آیا اور نکل گیا۔ اور خاطر، جو دل میں آیا اور تھوڑی دیر گھوما بھی دل کے اندر اور پھر نکل گیا۔ حدیث النفس، آیا، گھوما اور دل سے باتیں بھی کی کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، چوری کرنے کے لیے یوں کرنا چاہیے، ترکیبیں سوچتا ہے، مگر پھر نکل گیا، ارادہ نہیں کیا۔ ہم، اس سے اوپر چوتھا نمبر ہے ہم۔ یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے میں نے جتنا غور کیا یہ سمجھا ہوں کہ یہ مراد حدیث آ رہی ہے، حدیث باب، اس میں ہم کا لفظ آئے گا، اس سے مراد ہے کچا ارادہ، پختہ نہیں، عزم سے کم درجے کا ارادہ، کچا بھائی کر لو بس یہ، مگر ابھی پکا ارادہ نہیں کیا۔ اور عزم، پختہ ارادہ۔ ابتدائی 3 جو قسمیں ہیں، حاجس، خاطر، حدیث النفس، اس میں تو انسان کا کوئی عمل ہے نہیں اور غیر اختیاری ہے، اس واسطے ان پر تو مواخذہ ہے ہی نہیں، ان آیات میں صراحت کر دی گئی، ما لم یعملوا ویتکلموا بہا۔ البتہ ہم، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور خود علامہ نبوی کے کلام سے بھی، الفاظ تو یہ نہیں ہیں ان کے بزرگوں کے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہے تو یہ ارادہ مگر کچا ہے۔ جب یہ ارادہ ہے تو عمل قلب ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اس پر مواخذہ ہوتا، لیکن حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اچھی کام کا ہو اور کیا نہیں وہ عمل تو لکھا جائے گا اس کا ثواب، اور اگر گناہ کا ہم کیا تھا اور نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اگرچہ اختیاری ہے ہم ایک درجے میں، لیکن اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ نیکی کا ہم ہے تو وہ لکھی جائے گی، گناہ کا ہم ہے تو نہیں لکھا جائے گا۔ اور عزم، جس میں پکا آدمی ارادہ کر لے، یہ وہ ہے جس پر مواخذہ ہوگا۔ اگر عمل کر لیا تو 10 گنا لکھا جائے گا، عمل نہ کیا نہیں، عمل کر لیا تو عمل لکھا جائے گا، اگر اچھا عمل کیا تو 10 گنا لکھا جائے گا، گناہ کا عمل کیا تو 1 لکھا جائے گا، اور اگر عمل نہ کیا، عزم تو تھا تو عزم کا گناہ لکھا جائے گا، یہ بھی مواخذہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثني عمرو بن نافع وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر وعبده بن سليمان قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به۔ پڑھتے چلے جاؤ بس۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا الحسين بن علي عن زائده عن شيبان جميعا عن قتاده بهذا الاسناد مثله
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. دیکھو اس کو بھی دیکھ لو، وہی بات ہے جو ابھی میں نے زبانی کہی ہے وہ یہاں آ گئی ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی فرشتوں سے فرمایا، جب ارادہ کرے میرا بندہ کسی گناہ کا، یعنی کچا ارادہ کرے، تو اس کو مت لکھو اس کے اوپر، اس کے نامہ اعمال میں لکھو نہیں. لیکن اگر اس نے اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کو ایک سیئہ لکھ دو، ایک گناہ لکھ دو. اور وہ جب ارادہ کرے کسی نیکی کا، پس اس نیکی پر عمل نہ کیا، تب بھی اس کو لکھ دو ایک نیکی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیاری چیز ہے، ارادہ ہے، جبھی تو نیکی لکھی جا رہی ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. جی پڑھتے جائیے. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها ب10 أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله. چلیے. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن علي بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العتادي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان بهذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يحلف على الله إلا هالك. او محاها اللہ، یہ جو تھا کہ سیئۃ واحدہ لکھتا ہے، اگر اس نے اس ہم پر عمل کر لیا تو صرف ایک سیئہ لکھا جاتا ہے. نیکی کا ہم تھا اور وہ انیکی کر لی تو 10 گنا لکھا جاتا ہے. گناہ کا ہم تھا اور گناہ کر لیا تو ایک سیئہ لکھی جاتی ہے. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ او محاها اللہ،
یا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر چاہتا ہے. وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ، اور ہلاک نہیں ہوتا اللہ کے مقابلے میں مگر وہی جو ہلاک ہونے والا ہی ہو، یعنی وہ ہلاک ہونے پر اب راضی ہو گیا ہو، اس نے راستہ ہی ہلاکت کا اختیار کر لیا ہو. ورنہ اگر کوئی ہلاکت سے بچنا چاہے تو راستے اللہ تعالیٰ نے اتنے کر رکھے ہیں کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کیا تو لکھا ہی نہیں جاتا. اگر کچا ارادہ کیا تھا اور لکھا بھی جاتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو در حقیقت اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوئی تدبیر کرتا ہی نہیں، نہ استغفار کرتا ہے، نہ کوئی نیک عمل ایسا کرتا ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جائے. چلیے آگے. ہاں بھائی. ما حدثت به انفسها اور انفسها کون سا بول رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیں. ہاں بھائی. ہاں ہاں. نہیں اختیاری نہیں، غیر اختیاری. جب غور کرو گے پتہ چل جائے گا. چلو آگے جلدی جلدی چلیں. ہاں ہاں ہاں. آگے جو مباح ہو، مباح خیالات ہو، اور اسی طرح ایسے خیالات آگے مثلا اس کام کا کرنا ضروری ہو. اب سبق میں بیٹھے ہیں بار بار اس کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا سب معاف ہے تو سبق میں خلل پڑ وہ نقصان ہوگا. آخرت میں کوئی سوال نہیں ہوگا، معاوضہ نہیں ہوگا. امتحان میں کمزوری آ جائے گی، نمبر کم ہو جائیں گے. چلیں آگے. چلیں. جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد بأنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه قال نعم قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. بڑی اہم حدیث یہ بخاری میں آئی ہے؟ نہیں آئی. اچھا ایمانداری سے بتایا کرو کہ آ گئی یا نہیں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے صحابہ کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم پاتے ہیں اپنے دلوں میں ایسے ایسے خیالات جو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، بڑے گندے خیالات آتے ہیں، بہت برے خیالات آتے ہیں، اور ان کو ہم بہت بھاری سمجھتے ہیں خرابی کے اعتبار سے. یتعاظم احدنا ان یتکلم به، یعنی ان پر عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کا کلام کرنا بھی ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے ان کو ادا کرے. مثلا کیا خیال آ جاتے ہیں؟ پتہ نہیں اللہ میاں ہیں بھی یا نہیں. آ جاتا ہے خیال، بہت لوگوں کو آ جایا کرتا ہے. پتہ نہیں آخرت ہے بھی یا نہیں، یہ خیالات آ جاتے ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے زبان ادا کرتے ہوئے بھی آدمی ڈر لگتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ان کا کلام، ان کا زبان پر لانا بھی بہت بڑا ہمیں بھاری معلوم ہوتا ہے. تعاظم بھاری معلوم ہوتا ہے. قال ابقد وجدتموه، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حکیمانہ کلام ہے. اتقولون هذا حال كونكم وجدتموا هذا التعاظم، کیا تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اس حالت میں کر رہے ہو کہ تم یہ تعاظم پاتے ہو اپنے دلوں میں؟ تعاظم کیا؟ ان باتوں کو زبان پر لانا بہت برا سمجھتے ہو تم، اس حالت میں تم سوال کر رہے ہو. قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان، یہ تو صریح الایمان ہے. کیا مطلب ہے کہ وسوسہ جو آیا غیر اختیاری طور پر وہ تو معاف ہے ہی. اب جو تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، اتنا برا سمجھتے ہو کہ زبان پر لانا بھی اس کو بھاری لگتا ہے، یہ تو خود علامت صریح الایمان کے ذالک علامت صریح الایمان.
اگر ایمان نہ ہوتا تم اس کو برا کیوں سمجھتے؟ برا جو سمجھ رہے ہو اپنے ایمان کی وجہ سے سمجھ رہے ہو. آئی سمجھ میں بات؟ اس بات کے بہت سے لوگوں کو وسوسے سے گھبراہٹ ہوتی رہتی، پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں برے برے وسوسے آتے. آیا کریں، کوئی کچھ نہیں بگڑتا ان سے، کیونکہ غیر اختیاری ہیں. آئی سمجھ بات؟ اور وسوسے تو اہل ایمان ہی کو آتا ہے، اہل کفر کو نہیں آتے، اہل کفر کو نہیں آتا. آگے حدیث بڑھی ہے جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابو الجواب عن عمار بن زريق كلاهما عن الاعمش عن رزيق كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثمان عن سعيد بن الخمسي عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الايمان. وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وسوسے برے برے آتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو محض خالص ایمان ہے. اے علامت محض ایمان، یہ علامت محض ایمان کی کیوں ہے وسوسے کا آنا؟ وہاں پر تو یہ بات تھی کہ تعاظم علامت ایمان تھی، یہاں تو تعاظم کا لفظ بھی نہیں ہے، تو وسوسہ آنا خود محض علامت ایمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے مولوی صاحب؟ وجہ سمجھ لو، وہ یہ کہ کافر کے دل میں وسوسے نہیں آتے، اس کے دل میں تو کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، عزائم آتے ہیں گناہوں کے اور شرک کے اور کفر کے، عقیدے آتے ہیں. مومن کے دل میں عقیدے نہیں آتے، وسوسے آتے ہیں. یہ علامت اس بات کی ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، ایمان کی دولت ہے تمہارے پاس. سمجھے نہیں بات کو؟ چور مال والے کے پاس آتا ہے، سمجھے نہیں بات کو؟ مال والے کے پاس آتا، فقیر کے پاس کوئی نہیں آتا. چور بیچارہ جو آیا تھا وہ چادر بھی چھوڑ کے گیا تھا. آئی سمجھ نہیں؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ نہیں. تو چور جو آتا ہے مالدار کے پاس آتا ہے، مالدار ایمان والا ہے، اس کے پاس دولت ہے ایمان کی. شیطان اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے تاکہ اس ایمان کو ڈاکہ ڈالے. اور جس کے پاس ایمان ہے یہ نہیں، شیطان اس سے تو بالکل بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس آنے کی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ہاں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے آئندہ بھی، یہاں تک کہ یوں بھی کہا جائے گا کہ حتی یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا. یقال ھذا، یقال کا مفعول بھی ھذا، یہ بات کہی جائے گی. اور پھر اس کا عطف بیان کیا؟ خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ، بس جس کے دل میں یہ خیال آئے تو اب مزید نہ سوچے، بس یہ کہتے آمنت باللہ، میں ایمان لایا ہوں. کیوں؟ اس بات سے کہ اگر سوچو گے تو کوئی جواب ملے گا نہیں. فرض کر لو کوئی آدمی سوچے کہ بھئی چلو اس کو اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور پھر اس کو کسی نے پیدا کیا، پھر اس کو کسی نے پیدا کیا. اس سے کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل محال ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لا محالہ، خالقیت کا سلسلہ کسی نہ کسی ذات پر روکنا پڑے گا جا کر تاکہ تسلسل لازم نہ آئے. اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ سلسلہ مادے پر جا کر روک دے، جیسے کہ فلسفہ مادیت والے کہتے ہیں کہ پہلے یہ مادہ قدیم ہے
اور اس کی حرکت بھی قدیم ہے، اور اس کی فورس جو ہے، طاقت اس کے اندر ایک ہے، وہ بھی قدیم ہے. اسی طاقت سے اس کی حرکتیں چلتی رہتی ہیں، ان کی حرکتوں سے طرح طرح کی چیزیں غیر اختیاری طور پر وجود میں آتی رہتی ہیں. مادے کے اندر نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ عقل ہے، نہ ارادہ ہے. غیر اختیاری طور پر مادے سے طرح طرح کی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. بھاپ سے پانی بن جاتا ہے، پانی سے بھاپ بن جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تو غیر اختیاری طور پر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایسے خالق کو مانو جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ارادہ بھی کچھ نہیں کرتا، قدرت بھی اس کے اندر اپنی اختیار سے کرنے کی کچھ نہیں ہے، اس کو حکمت بھی نہیں ہے، عقل بھی اس کے اندر نہیں ہے. مادے کے بارے میں سب یہ مادیین مانتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، مادے کے اندر اس بات میں سے کوئی صفت نہیں. یا تو ایسے کو خالق مانو اس کائنات کا، عجیب و غریب نظام والی کائنات کا، یا پھر کسی ایسی ذات پر جا کر ختم کرو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، مرید ہے، تمام صفات کمالیہ کوئی جامع ہے. بتاؤ کہاں جا کر ختم کرنا مناسب ہوگا؟ اللہ کے اوپر جا کر ختم ہوگا. اس بات کے بس مزید سوچنا چھوڑو اور آمنت باللہ کہیں. جی آگے چلیے. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو نضر قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء من خلق الارض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد رسله. وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعن بالله ولينتهي. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعن بالله ولينتهي بمثل حديث ابن اخي بن شهاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور مزید نہ سوچے. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق يقولوا هذا یہاں تک یہ بات کہیں گے. وہ مقولہ وہ کیا کہیں گے آگے ہے کہ اللہ خلقنا. جی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے. جی اور پھر ابو ہریرہ نے حدیث سنا کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. قد سألنی اثنانی، یہ سوال مجھ سے دو آدمی تو پہلے کر چکے ہیں. وہذا الثالث، یہ تیسرا آدمی ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا ہے. جی جی وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن محمد قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ولكن قد قال في اخر الحديث صدق الله ورسوله. وبه قال حدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا ابا هريرة حتى يقولوا هذا اللہ اللہ خلقنا یا محذوف ہے، اوپر کی روایتوں میں آ چکا ہے. جی
اٹھ جاؤ میرے خلیل نے صحیح بات کہی تھی. جی. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقانة قال حدثنا يزيد بن الأصمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الخضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حتى اخبرنا جرير قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده كلاهما عن المختار عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان اسحاق لم يذكر قال الله عز وجل ان امتك. یہ جو فرمایا کہ فَلْيَنْتَهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور رک جائے مزید سوچنے سے. مزید سوچنے سے رکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کانوں کو بند کر لے, آنکھوں کو بند کر لے, کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی بتائے. کسی اور کام میں لگ جائے. ہم نے سنایا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو سنایا تھا ہم نے قصہ, بندر کا قصہ نہیں. ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی دوا دی, کہا کہ بڑی مزیدار ہے, جو شخص اس کو کھاتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ بن جاؤ گے اگر کھاؤ گے. تو بڑا خوش ہوا, لے لیا. لیکن کہا کہ دیکھو شرط یہ ہے کہ جب تم اس کو کھاؤ تو بندر کا خیال نہ آئے. جب کھاؤ تو بندر کا خیال. کہاں ٹھیک ہے, بات آسان ہے, مگر اب تو ایک بندر کا خیال تو مصیبت بن گیا اب اس کے لیے. اب جب بھی وہ کھانے چاہے تو بندر کا خیال. اچھا پھر آنکھیں بند کرتا ہے, پھر کھاتا ہے, پھر بندر کا خیال. اندھیرے میں جاتا ہے, کمرے کے اندر جاتا ہے کہ وہاں جا کے کھاؤں گا, تو وہاں بھی خیال. تو بندر کا خیال اگر اس کا کوئی ذکر ہی نہ کرتا بندر کا تو کبھی بھی خیال نہ آتا. لیکن اب وہ تو چپٹ گیا دماغ سے بندر کا خیال. تو بندر کا خیال کس طرح آئے گا, جائے گا کہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا دے, تو پھر بندر کا خیال بھی ہٹ جائے گا. چلیے آگے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انقطع حقا لمسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراكه. وَإِن قَضِيبٌ بھی ہے, وَإِن قَضِيبًا بھی, دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے اور ترکیب دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے. اس کو ذرا سمجھ لیجئے. لفظی ترجمہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا, مزید سمجھ لیجئے. جس شخص نے کسی مرد مسلم کا حق کاٹ ڈالا اپنی یمین کے ذریعے, یمین فاجر, جھوٹی یمین کے ذریعے, وہی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. کسی کی چیز پر قبضہ کر لیا اور اس نے مانگا, کہا کہ یہ تو تمہاری ہے ہی نہیں. عدالت میں گئے, عدالت کہا کہ بینہ لاؤ مدعی سے, بینہ بیچارے کے پاس تھا نہیں, تو اب اس کو اختیار ہے مدعی کو کہ وہ کہے کہ تم یمین کر لو. منکر, وہ منکر نے جھوٹی کر لی کہ نہیں اس کا نہیں ہے, تو اس کس کے پاس رہ جائے گی وہ چیز؟ منکر کے پاس رہ جائے گی. تو جس شخص نے یہ حرکت کی کہ یمین فاجر کے ذریعے سے کسی مرد مسلم کا حق مار ڈالا, فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا, اگر چھوٹی سی بھی چیز ہو تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن قَضِيبٌ مِّنْ عِرَاقٍ, اگرچہ وہ تازہ لکڑی ہو پیلو کے درخت کی, یعنی مسواک کی لکڑی, پیلو جس سے مسواک بنتا.
تو اگرچہ مسواک کی لکڑی ہو اور اس پر ہی جھوٹی قسم کھا کر کسی نے اپنے لیے دوسرے کی چیز اپنے لیے کاٹ لی تو اللہ تعالیٰ جنت اس کے اوپر حرام کر دے گا، یعنی دخول اولی اس پر حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، کتاب القضاء آپ نے پڑھ لی ہے؟ کہیں نہیں پڑھی، اور کتاب الشہادت وغیرہ نہیں پڑھی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، مشہور مسئلہ ہے، تفصیل اس کی جلد ثانی میں آئے گی اپنے مقام پر مسلم شریف میں، کہ اگر بینہ کاذبہ پیش کر کے کسی نے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا عدالت کے ذریعے تو عدالت تو اس کو دلوا دے گی۔ آیا ظاہراً تو خیر نافذ ہوگا ہی وہ فیصلہ قضا کا، آیا باطناً بھی نافذ ہوگا یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک باطناً بھی نافذ ہوگا، ظاہراً بھی نافذ ہوگا۔ یہ مسئلہ کہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا۔ ظاہراً نافذ ہونے کا مطلب یہ کہ فیما بین الناس، اور باطن نافذ ہونے کا مطلب یہ کہ فیما بینہ و بین اللہ، آخرت میں کے لحاظ سے بھی وہ جائز ہوگا یا نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مثلا یہ کہ ایک آدمی نے دوسری عورت پر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، اجنبی عورت تھی بیچاری چلی جا رہی تھی، یہ بیوی ہے، آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اور دو گواہ بھی کاذب پیش کر دیے داڑھی والے، آئی سمجھ بات نہیں؟ کہ ہاں ہمارے سامنے سب نکاح ہوا تھا ان کا، ہم گواہ دیتے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کیا اس عورت کو جاؤ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، اب تو آیا دنیا کے اعتبار سے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بیوی ہو ہی جائے گی اس کی۔ آیا باطناً بھی یہ قضا نافذ ہوگی، یعنی وطی اس سے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جمہور کہتے ہیں کہ باطناً یہ قضا نافذ نہیں ہوگی، صرف ظاہراً نافذ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باطناً بھی نافذ ہو جائے گی، فیما بینہ و بین اللہ بھی نافذ ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے بہت طویل الذیل، مشکل مسئلہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل بس یہ ہے کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ شاہدہ کی زوجہ کی، ایک عورت کے بارے میں ایسے ہی فیصلہ کر دیا تھا حضرت علی نے، تو اس عورت نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے مجھے اس کے پاس اب رہنا ہی پڑے گا، تو آپ نکاح بھی پڑھوا دیجیے پھر باقاعدہ اس سے میرا، تاکہ میرا اس کے ساتھ رہنا حلال ہو جائے۔ تو فرمایا کہ شاہدہ کی زوجہ کی، یہ جو دو گواہ نے گواہی دی ہے یہی قائم مقام نکاح کرنے کے ہو گئے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، تفصیلات ہیں، تفصیل آئے گی وہاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو حدیث آئی ہے یہ کس کی دلیل بنتی ہے؟ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا آدمی اور حرام ہے، تو یہ کس کی دلیل بنے گی؟ جمہور کی یا حنفیہ کی؟ جمہور کی دلیل بنے گی بظاہر۔ حنفیہ پر اعتراض ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کو سمجھ لیجئے، حنفیوں کو تو اپنے اتنی فکر رہتی ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض ختم ہو جائے، ایسا بات نہیں، ہماری فکر تو اتنی ہے یہاں فی الحال یہاں، اور وہ یہ ہے کہ جو اختلاف ہے یہ بینہ کاذبہ کے بارے میں ہے، جو فیصلہ بینہ کاذبہ کے بارے میں بینہ کاذبہ سے ہو اس میں ہے اختلاف، لیکن اگر کوئی فیصلہ یمین کاذبہ کی بنیاد پر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قضا نافذ ہوتی ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ چنانچہ یہ حدیث جو ہے یمین کاذبہ کے بارے میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، اتنی بات سمجھ لو۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اور بھی کچھ شرطیں امام ابو حنیفہ کی طرف، دو تین شرطیں اور ہیں، چلیے آگے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟
وہ جو ہم نے واقع اختلاف بیان کیا جمہور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، وہ اختلاف ایسے فیصلے کے بارے میں، قاضی کے ایسے فیصلے کے بارے میں ہے جو بینہ کاذبہ کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ اور شرائط بھی ہوں اور یہ شرط بھی ہو کہ بینہ کاذبہ کی بنیاد پر ہوا ہے تو وہ قضا نافذ ہوتی ہے، ظاہراً باطناً نافذ نہیں، باطناً بھی نافذ ہوتی ہے، ظاہراً بھی نافذ ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور اگر لیکن وہ قضا اگر ہوئی ہے بینہ کی بنیاد پر نہیں ہوئی بلکہ یمین کاذبہ کی بنیاد پر ہوئی تو یہاں پر امام ابو حنیفہ اور امام جمہور کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ وہ قضا صرف ظاہراً نافذ ہوگی، باطناً نافذ نہیں ہوگی، فی ما بینہ و بین اللہ وہ حرامی ہوگا۔ آئی سمجھ بات؟ اور یہ حدیث جو ہے وہ یمین کاذبہ کے بارے میں ہے، بینہ کاذبہ کے بارے میں نہیں ہے، اس بات سے یہ حدیث امام ابو حنیفہ کا مذہب اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي اسامه عن عبد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب يحدث ان ابا امامه الحارثيه رضي الله تعالى عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقطع بها یمین صبر، صبر سے مراد ہے روکنے والی یمین، صبر کہتے ہیں امساک کو، روکنے کو، مطلب یہ کہ ایسی یمین جس کے ذریعے سے آدمی دوسرے کے مال کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ جی يقطع بها مال مسلم وفيها اجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فقاسمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه؟ فقلت لا. قال فيمينه قلت فَيَمِينُهُ فَلَكَ يَمِينُهُ، تیرا حق اب یہ ہے کہ تو اس سے یمین لے سکتا ہے۔ جی قلت اذا يحلف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقطع بها مال مسلم وفيها اجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. بس بھائی وقت ختم ہو گیا۔